جس بندے نے یہ مان لیا، جس نے تسلیم کر لی ہے، وہ کبھی بھی اللہ کے احکامات کو اور اللہ کو نہیں بلاتا، وہ اللہ کے خوف سے بے فکر نہیں ہوتا، اس کے دل میں ہر وقت اللہ کا خوف اور اللہ کے احکامات کو ماننے کی لگن رہتی ہے۔ تو یہاں سے دوبارہ بنی اسرائیل کو وہ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں جو ان پر کیے گئے۔ ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے، جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا ہو سکے گا، نہ کوئی مددگار آئے گا۔ ایک انعام یہ بیان فرمایا کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی، یعنی کہ امت محمدیہ سے پہلے افضل العالمین ہونے کی یہ فضیلت بنی اسرائیل کو حاصل تھی، جو انہوں نے معصیت الہی کا ارتکاب کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے گنوا لی، اور امت محمدیہ کو خیر امت کے لقب سے نوازا گیا۔ اس میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ انعامات الہی کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں، بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ملتی ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوتے ہیں، جنہوں نے دنیا میں اللہ سے ڈر کے اور اللہ کے احکامات کو مان کے زندگی گزاری ہوتی ہے، کہ ان کے لیے ہے۔ جس طرح کہ آج کل ہمارے معاشرے میں، ہمارے ادھر یعنی کہ ہمارا ماحول بن گیا ہوا ہے کہ ہم بھی آج کل بد عملیوں اور شرک و بدعات کے ارتکاب میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہودیوں کو یہ بھی دھوکا تھا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چہیتے ہیں، اس لیے ہم آخرت میں محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہاں اللہ کے نافرمانوں کو کوئی سہارا نہیں دے گا۔ اسی فریب میں امت محمدیہ بھی مبتلا ہے، اور مسئلہ شفاعت کو جو آج کل لوگ اہل سنت کے یہاں بد عملی کا جواز بنا رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول بھی کریں گے، لیکن یہ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے گناہگاروں کو جہنم میں سزا دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر جہنم سے نکالا جائے گا۔ کیا جہنم کی یہ چند روزہ سزا قابل برداشت ہے کہ ہم شفاعت پر تکیہ کر کے معصیت کا ارتکاب کرتے رہیں؟ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے گا، اور نہ ہی اس کی کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ یعنی کہ آل فرعون سے مراد صرف فرعون اور اس کے اہل خانہ ہی نہیں، بلکہ فرعون کے تمام پیروکار، جیسا کہ ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ غرق ہونے والے فرعون کے گھر والے ہی نہیں تھے، اس کے فوجی اور دیگر پیروکار بھی تھے۔ سمندر کا یہ پھاڑنا اور اس سے راستہ بنا دینا ایک معجزہ تھا، یعنی کہ ہر چیز پر، زمین و آسمان کے ایک ایک ذرے پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو پانی کو چلا دے، چاہیں تو پانی کو ٹھہرا دے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو بارش کا قطرہ آتا ہے، اگر نہیں چاہتے تو نہیں بارش ہوتی۔ کوئی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتے، تو ہم نے کسی اور چیز پہ کیا اختیار کرنا ہے؟
تو یہ دریا میں سمندر میں سے یہ جو راستہ بنانا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاں ممکن ہے، یہ کسی انسانی عمل کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو پانی کو روک دے اور جب چاہے اس کو چلائے۔ تو اس لیے کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو اللہ کی طرف رجوع کریں، نماز سے، صدقات و خیرات سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اور دعا سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، صبر سے اللہ تعالیٰ کے دامن، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دامن کو تھامے رکھیں، تو ہر چیز کا حل اللہ تعالیٰ ہی نکالنے والے ہیں، دنیا میں کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اولاد دے یا کسی کی مشکل کو آسان کر دے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی دنیا آخرت بہتر کرے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ذریعہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔